بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ برصغیر خلافت سے آزاد ایک خطہ رہا ہے اور اس کا معاملہ ہمیشہ خود مختاری کا رہا ہے۔ امت مسلمہ کا نصف حصہ آج برصغیر میں قیام کرتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی آبادی کو جوڑ کر دیکھے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج امت مسلمہ میں زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان اردو یا ہندی ہو گئی ہے۔ ناظرین، کچھ ماضی کی حالات اور تاریخ کے اوراق کا جائزہ لیتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ برصغیر پاک و ہند پر خلافت عثمانیہ کا کتنا اثر و رسوخ تھا اور تحریک خلافت کیا تھی اور برصغیر کے مسلمان کیا چاہتے تھے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر اویئر ورلڈ کا حصہ بن جائے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کو پوری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا اور برصغیر کے مسلم حکمران بھی خلیفہ کو اتنی ہی عزت و تکریم دیتے تھے جتنی انہیں خلافت عثمانیہ میں دی جاتی تھی۔ سلطنت گجرات کے حکمران محمد شاہ سوم عثمانی خلیفہ سلطان محمد دوم کو باقاعدہ خراج پہنچاتے تھے۔ ملک ایاز جو کہ گجرات کے نامی حکمران رہے تھے، انہوں نے بھی سلطان سلیم اول کو خلیفہ کی حیثیت سے ہی تسلیم کیا تھا۔ جس ادب و احترام سے مغل بادشاہ عثمانی خلیفہ سے پیش آتے تھے، اس کی شہادت اس خط و کتابت سے ملتی ہے جو دلی اور استنبول کے درمیان ہوئی۔ سلطان سلیم کو لکھے گئے ایک خط میں ہمایوں نے عظیم صفات کے حامل خلیفہ کہہ کر خطاب کیا ہے اور خلافت کے ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی ہے۔ اس نے اپنے خط میں قرآن مجید کی اس آیات کا حوالہ دیا ہے کہ خلیفہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ سلطان ابراہیم نے ایک خط شاہ جہاں کو لکھا جس میں خود کو دنیا کے تمام بادشاہوں کے لیے اللہ رب العزت کا سایہ یعنی ظل الہی بتایا، جسے دنیا کی خلافت عطا کی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں خلیفہ کے سفیر احمد آغا خلیفہ کی طرف سے اورنگزیب کے لیے پیغام لائے جس میں قرآنی آیات کا حوالہ تھا اور عثمانی سلطان کو خلیفہ اسلام کہہ کر تعبیر کیا گیا تھا۔ سن 1732 عیسوی میں محمد شاہ اور عثمانی خلافت کے درمیان خط و کتابت ہوئی جس میں عثمانی خلیفہ کو عظیم سلاطین کی پناہ گاہ، بادشاہوں کے محافظ، تحت خلافت کے شایع نشان اور احکام شریعہ کے مبلغ کے القابات سے موسوم کیا گیا۔ ناظرین، پھر ایک پیرنگی دور کی ابتدا ہوئی۔ ہندوستان اور شیطانی استعمار کی لگاتار سازشوں اور امت مسلمہ کے فکری انحطاط کے نتیجے میں کافروں کو برصغیر پاک و ہند پر غلبہ کی خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ برطانیہ نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا۔ یہ اس تکلیف دہ دور کی شروعات تھی۔ برطانیہ اور دوسرے یورپی استعمار نے امت کے ممالک کو لوٹنا اور ان کے وسائل کو چوسنا شروع کیا۔ انہوں نے یہاں کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے۔ اس دوران ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مغل ولایت کی اقتدار پر پکڑ ڈھیلی ہو گئی۔ ہندوستان کے کچھ حصوں کے حکمرانوں نے ترکی کی خلافت سے مدد مانگنے اور اس کے ذریعے تسلیم کیے جانے کی کوششیں شروع کر دی۔ کنور کی ملکہ نے سلطان عبد الحمید اول کے پاس سن 1789 میں ایک سفیر کے ذریعے پیغام بھیجا جس میں اس نے خلیفہ سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ ٹیپو سلطان نے کوششیں کر کے اپنے آپ کو محصور کے حکمران کی حیثیت سے تسلیم کرایا تھا۔ ہندوستان میں برطانیہ کے ذریعے اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہاں کے مسلمان خلافت عثمانیہ کے ہی وفادار رہے۔ جب ترکی اور یونان کی جنگ میں خلافت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی تو اس پر ہندوستانی مسلمان بہت خوش ہوئے اور اس موقع پر انہوں نے لکھنؤ میں مولانا عبد الباری کی قیادت میں ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا جس میں خلیفہ سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ تاہم جب خلیفہ کو طرابلس اور بلکان کی جنگوں میں مغربی طاقتوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو خلافت کے کمزور پڑنے پر یہاں کے مسلمان سخت رنجیدہ ہوئے۔ ناظرین، جب یورپ اور صہیونی طاقتوں اور مصطفی کمال اتاترک جیسے
جیسے غداروں نے خلافت عثمانیہ کی بنیادیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی اور خلافت کے خاتمے کی کوشش کی، تو برصغیر یعنی موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تحریک خلافت تھا۔ ستمبر 1919 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا حسرت موہانی کے ساتھ تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ ایک نئی تنظیم شروع کی، جس کا واضح مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو خلافت کا تحفظ کیا جائے۔ مسلمانوں کی زوردار تحریک کے باوجود انگریزوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور برصغیر کے مسلمانوں کو اس بات کا دلی دکھ ہوا۔ خلافت کے خاتمے کے اگلے دن یعنی 3 مارچ 1923 کو ٹائمز نے مولانا محمد علی جوہر کا ایک بیان شائع کیا جس میں آپ نے فرمایا، یہ پیشن گوئی کرنا مشکل ہے کہ خلافت کے خاتمے کا مسلمانان ہند کے دماغوں پر کیا اثر پڑے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تہذیب اور اسلام دونوں کے لیے یہ تباہ کن ہے۔ اس معزز ادارہ کے خاتمے سے جو کہ ساری دنیا میں اسلامی اتحاد کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسلام ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، اور اس وقت سے لے کر آج تک برصغیر پاک و ہند کے مسلمان اس تحریک خلافت کے نام پر مختلف تحریکیں قائم کر کے تنظیموں کی بنیاد رکھ کر اس سے اپنا پرانا تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی بھی اسی وجہ سے برصغیر اور خصوصاً پاکستان سے اور پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ترک قوم عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔